اب دیکھیے سرکار دو عالم وسلم فرمایا تین باتیں، تین تحفہ ان کو دیا تین باتوں کا۔ ایک کہا جاؤ تو میرا سلام کہنا، ساری زندگی جمعے کی نماز کے بعد ہم کہ یا نبی سلام علیکہ، کیسے خوش نصیب ہیں اویس کرنی جن کو سرکار خود اپنا سلام پیش کر رہے ہوں۔ اے اویس کو سلام کہنا۔ دوسرا فرمایا میرا جبہ دینا، یہ جبہ کوئی عام جبہ نہیں ہے، یاد رکھو کتابوں میں آتا ہے لطائف الاویسیہ میں موجود ہے کہ یہ جبہ سرکار کو اللہ رب العزت کی طرف سے معراج میں عطا ہوا تھا۔ سرکار نے کہا، اس کا نام بھی آیا کتابوں میں، یہ جبہ اس کو عطا کرنا، کہنا یہ سرکار کا تحفہ ہے تاکہ وہ مان جائے، اور اس کو کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کر دی، میری امت کی بخشش کے لیے۔ اس میں بڑے غیر مذہب لوگوں نے باتیں کی، نبی نہیں مانگ سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے، وہ کیا نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ارے یار یہ اویس کرنی سے غیر مطلب تابعی سے کروایا، نبی نہیں کر سکتے تھے جو کرایا۔ استغفر اللہ، میرے نبی تو ایسے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کی بخشش کروائیں گے میرے دوست بزرگوں۔ خیر لمبی بات نہ ہو جائے سمجھانے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ کیا؟ دیکھیں آپ غیب دان نبی کیا فرما رہے ہیں، حلیہ کیا، ہم کیا پتہ چلے کون ہے؟ بولے ہاں وہ دیوانہ لگتا ہے، وہ ایسا دیوانہ ہے دو چادر پہنتا ہے اور سارے چادریں ایسی لوں گی پرانی سلائی والی، ہر جگہ سے سلائی، پیمند ہی پیمند پیمند، اور جب وہ بازار سے گزرتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، یہ روتا ہے، اور جب لوگوں کو روتا دیکھتا ہے تو یہ ہنستا ہے۔ بچے اس کو پتھر مارتے ہیں تو اس کا خون نکلتا ہے، سرکار فرما رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب اس کا خون نکلتا ہے تو بچوں کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بولے بچوں مارو ضرور جتنا مارنا، لیکن چھوٹے پتھر مارو، بڑے نہیں۔ بولے کیوں؟ وجہ یہ کہ تم بڑے پتھر مارتے ہو تو اس میں خون نکلتا ہے، اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے جب خون نکل کے بہتا ہے نا، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، پھر مجھے وہ دریا کے پار دور وضو کرنے جانا ہوتا ہے۔ واہ مجنو بھی ہیں اور شریعت کے کیسے پابند ہیں، اور آج کے پیر کیسے مجنو ہیں یار، دیکھو لو دونوں کو فرق دیکھو، نماز ہی نہیں پڑھتے، اور یہاں کیسا مجنو ہی ہے الگ ہے۔ دیکھیں پتھریں کھا رہے ہیں، وہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں اور ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یار ایسا کون ہوگا؟ اویس کرنی کو ایسی ہستی تھوڑی۔ اور تیسری فرمائی اس کے ہاتھ میں اس کو بیماری تھی، سفید داغ لگ گئے، سفید داغ لگ گئے، تو اس نے اللہ سے دعا کی اللہ یہ داغ مٹا دے، لیکن ایک بات ہے یا رب العالمین، ایک داغ ضرور رکھنا تیری اس آزمائش کی یاد میں، وہ ہتھیلی کے اندر اس کے سفید داغ موجود ہے، جب تم دیکھو گے تو پہچان جاؤ کہ یہ اویس سے کرنی ہے۔ اب ٹھیک ہے مختصر کر رہا ہوں، وقت جو نکل گیا، اینڈ کی جو ہے وہ بات تو پوری تقریر تھی، اللہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں تو ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے دونوں پہنچے حضرت مولا علی اور عمر، اور یہاں ایک بات بتا دوں، بلال نے جب باتیں سنی نا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جانتے ہو آپ، جانتے ہو کہ نہیں جانتے حضرت بلال؟ او بھائی دو عاشقوں کا معاملہ بتا رہا ہوں، ہاں دونوں عاشق زبردست، وہ بھی عاشق دلچسپی سن رہے ہیں، کہہ رہا عمر I will go with you، میں تو تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ عمر نے فرمایا نہیں بھائی، ہم دونوں کو حکم دیا تو پھر تم کہاں سے جاؤ گے بلال؟ مولا علی فرماتے ہیں اے بلال بات سننا، جو تیرا عشق ہے نا ہم بھی جانتے ہیں، جس سے تو سرکار سے محبت کرتا ہے ٹوٹ کے، تو دیکھ کے کر رہا ہے نا، اور وہ بغیر دیکھے اویس کرنی کر رہے ہیں، اور تو جب ان کا دیکھے گا نا وہاں اویس کو تو تڑپ جائے گا، اسی لیے نہ جا۔ کسی کتاب میں ہے کہ یہ گئے، کسی بہت ساری کتابوں میں جمہور کہ نہیں گئے، مطلب عشق کیسا ہے نا، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا آپ کیا فرمایا کسی نے کہ وہ بلال حبشی ہو یا اویس کرنی ہو، کہو نا سبحان اللہ، ماہ عاشق رسول مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت کا مہینہ چل رہا بھائی، یہ تقریریں اب ایسے ہی چلیں گی عشق والی، اللہ اکبر، کہ وہ بلال حبشی ہو یا اویس کرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا۔ اب پہنچے ہیں، دیکھا کہ بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں مصلی پہ، بکری چر رہی ہیں، دائرہ بنا ہوا ہے، ساری بکری اسی میں، کسی کی مجال نہیں بکری کی یا اونٹ کی کہ باہر نکلا ہے۔ دیکھ کے سمجھ گئے بھائی کوئی ہستی ہے اویس، سمجھ گئے شاید یہ اویس کرنی ہے، ابھی تک پہچانی، قریب گئے، دیکھو یہ 12 صفحے ابن عساکر نے لکھے ہیں خالی اس بات پر، جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں ایک سیکنڈ میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہا اے اویس ملے تو
تیرا نام کیا ہے؟ ہم جب تو نہیں جانتے نام پوچھتے نا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تیرا نام کیا ہے؟ کہ عبداللہ. اس پر لیکن 7-8 صفحے جو بحث کی عربی کے اندر. پھر اس کے بعد مولا علی نے سنبھالا، علم کے شہنشاہ تھے نا. عمر تم غصے میں آ جاتے ہو، جلال میں مت کرو، میں وہ حجت ہی حجت، میں عبداللہ. بھائی تو عبداللہ کیسے؟ ہمیں سرکار نے فرمایا اویس ہوگا، تو کہہ رہا عبداللہ عبداللہ عبداللہ. اب وہ کہہ رہے تو عبداللہ کیسے؟ عبداللہ تو میں بھی ہوں، اللہ کا بندہ میں بھی ہوں، اللہ کا بندہ علی بھی ہے. بولے میں اپنا نام ظاہر نہیں کرتا. اویس نے کہا میں نام ظاہر کرنے کے لیے، اپنے شو کے لیے دنیا میں بنانے نہیں آیا. اور حضرت عمر نے کہا بتا بھائی نام، یہ جو ہوتے نا بات ایسے. علی نے فرمایا یا عمر یا امیر المومنین، مجھے دو نا موقع. پھر وہ جو علم کے دلائل دیے نا اس کو، تو مڑ کے دیکھتا ہے آپ کون ہیں؟ بولے میں علی ہوں داماد رسول، اور یہ امیر المومنین عمر فاروق ہے. اب ہل گیا اویس کرنی، او مجھے کیا پتا، سبحان اللہ. پھر فرمایا میں اویس ہوں، اویس بن عامر ہوں، ساری تعارف کر دیا. پھر فرمایا ادھر آؤ، آپ اویس کرنی ہو تو ادھر ہاتھ تو دکھاؤ. ہاتھ دکھایا تو سفید داغ جب دیکھا نا، خدا گواہ ہے روایت کے اندر موجود ہے، سننا یہ جملہ میرا بس، یہ آخر میں ہوں. ہاتھ اڑایا بڑھایا، عمر فاروق نے ہاتھ دیکھا سفید داغ ہے، چوم لیا، ہاتھ کو چوم لیا. مولا علی نے اس کے بعد ہاتھ کو چوما. وجہ کیا تھی؟ میرے سرکار کی بشارت حق ہے، جیسا کہا تھا ویسا ہے. تو یار ہم اگر کسی بزرگ کا ہاتھ چومے تو تم فتوے مار لو، تو اس حدیث پہ کیا کہو گے یار؟ ہم جمعے تو کہہ لو بے چومنے والے مذہب والے یہ سب بریلوی ہے. ارے بھائی عمر فاروق مولا علی کتاب کے اندر موجود، چوما ہے اس کو تقدس اس لیے کہ حضور کی بشارت حق تھی. اور پھر اویس کرنی سے دعا کروائی. حضرت اویس کرنی نے دعا کی، مختصر دعا کی، اور دعا کے اندر امت کی بخشش کر کے سجدے سے سر اٹھایا. فرمایا اللہ رب العالمین میں نے محبت سے مجھ پہ ارشاد فرمایا کہ جا آدھی امت تیرے وسیلے سے بخش دی. ان سرکار نے بکریوں کے بال کے برابر ہی فرمایا تھا تیرے آدھی امت. تو حضرت عمر فاروق نے ایک اور سجدہ کر لو یار، ایک اور سجدہ کر لو، ساری بخشی جائے. حضرت اویس کرنی کہتے ہیں دیکھو سنیو، ہمارا تمہارا عقیدہ، ہمارا امام، ہمارا ولی کیسا ہے، کیسا ہے ولیوں کا شہنشاہ، جو اویس کرنی کی زبان اقدس سے نکلا ہے. حضرت عبداللہ بن عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اویس کرنی فرماتے ہیں یہ میں نے اتنی تو بخشش کروا دی، پھر اللہ کی طرف سے مجھے اذن ہوا کہ آدھی تو نے کرا دی نا، آدھی میرے نبی علیہ السلام کا ایک بیٹا شہزادہ بغداد سے نمودار ہوگا، وقت کا بہت بڑی ولی ہوگا، نام اس کا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی، اس کے ذمہ ہے ساری آدھی امت کو بخشوانا. کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. سبحان اللہ کہہ دو، صرف سننی کہے، باقیوں کو تھوڑی بولنا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کرنی.